ہم پچھلے ویڈیو میں اردو نظم کے آغاز اور ارتقاء سے متعلق بات کر رہے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم نے اردو نظم کو پچھلے ویڈیو میں 3 ادوار میں تقسیم کیا تھا۔ اس میں سے آج ہم دوسرا دور جو مختصرتین شعراء کا رہا ہے اس پہ ذکر کریں گے۔ 1730 سے لے کر 1830 تک شعراء مختصرتین کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ اصلی اور سچی شاعری کا بہترین دور ہے، اگرچہ زبان، ادب اور عروج کی خامیاں موجود ہیں لیکن پہلے سے کم ہیں۔ جدت اور لطافت، خیال اور وسعت نظر پہلے سے زیادہ ہے۔ اس دور میں دہلی کے مشہور شعراء سوج، میر اور سودا وغیرہ لکھنؤ گئے اور وہاں شاعری کا دورہ شروع ہوا۔ اس دور میں شمالی ہند میں سودا، میر، درد، قائم، یقین، سوج، ہدایت اور قدرت مشہور شعراء ہوئے ہیں۔ اس دور میں زبان و بیان کی صفائی، سادگی، شیرینی اور بے ساختگی دور اول کی طرح ہے۔ غزل کی طرح اس دور کا بڑا کارنامہ میر حسن کی مثنوی سحر البیان ہے۔ یہ اردو کی بہترین اور پہلی مثنوی ہے۔ پہلے شعراء کے بعد مصحفی اثر بقا، حسرت، میر حسن، جرأت، انشا، رنگین، ناشخ، خلیق اور ضمیر مشہور اور بلند پایہ شاعر ہیں۔ 1800 عیسوی سے لے کر کے 1850 عیسوی تک اردو شاعری کا انقلابی دور رہا۔ اس دور میں اردو زبان اور شاعری کے اصول مرتب کیے گئے، نئے موضوعات کو شاعری میں داخل کیا گیا۔ دہلی اور لکھنوی شاعری کے 2 اصول قائم ہوئے، مگر شاعری میں پہلے سے پائے جانے والا سوج و گداز، لطف و اثر، سادگی اور شیرینی ختم ہو گئی۔ لیکن شاعری میں انقلاب آیا، زبان میں اصلاح ہوئی۔ نصیر، ممنوع، ناشخ، عاطس، نسیم، نذیر اکبر آبادی اس دور کے مشہور شعراء ہوئے ہیں۔ شعراء متاخرین کا دور 1830 سے لے کر 1930 تک رہا۔ یعنی آخری دور کے شعراء کون کون سے رہے؟ 1830 سے لے کر 1930 تک رہا، یعنی پوری 1 صدی کا زمانہ۔ اس دور میں لطافت بیان، جدت ادا، نزاکت خیالات، وسعت نظر اور رفعت تخیل کو اردو ادب میں اہم جگہ ملی۔ اس کے بعد مومن، ذوق، غالب، شیفتہ، اسالق، تسکین، نسیم، برق، قہر، شوق، انیس اور دبیر بلند پایے کے شاعر ہوئے۔ اس دور میں زبان کی صفائی، نفاست، سلاست، دلکش، رنگینی، لطافت، پاکیزگی پیدا ہوئی، جس سے زبان و ادب کو بہت ترقی ہوئی۔ 1857 کے بعد جدید اردو شاعری کا دور شروع ہوا۔ جدید اردو شاعری میں اردو شعراء و ادب میں توانائی پیدا کی۔ اس دور میں غزل پر سب سے زیادہ زوال آیا، مگر سخت مخالفت کے باوجود یہ صنف ادب مٹ نہ سکی۔ اس دور میں نیچرل شاعری کا زیادہ رواج ہوا۔ جدید شعراء نے اردو زبان و ادب کے ناقابل فراموش خدمت کی۔ آزاد، حالی، سرور، شبلی، اسماعیل، اکبر، نذیر اور اقبال اس جدید شاعری کے دور کے بہترین شعراء ہوئے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جدید نظم کے بانی حالی ہیں۔ ان کے کلام میں جدید نظم کی امتیازی خصوصیات موجود ہیں۔ ان کی نظمیں حقائق اور واقعات پر مبنی ہیں۔ ان کے یہاں سچی یا گہری حقیقت نگاری ملتی ہے۔ حالی کو اردو کا پہلا ہندوستانی نظم گو شاعر کہا جاتا ہے۔ حالی کو اردو کا پہلا ہندوستانی نظم گو شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی بے شمار نظمیں ایسی ہیں جن میں انہوں نے فطرت کی عکاسی کی ہے۔ انہوں نے کافی تعداد میں تربیہ اور نشاتیہ نظمیں لکھی ہیں۔ اردو نظم نگاری کا دور جدید اس وقت شروع ہوا جب لاہور میں انجمن پنجاب قائم ہوئی اور آزاد نے جلسوں میں نظم جدید کے حق میں دھواں دار تقریریں کیں۔
اور غزل کے بجائے نظم کی وکالت کی، اس زمانے میں شاعر متاثر ہوئے اور اب نہ صرف ادبی انجمنوں میں نظمیں پڑھی جانے لگی بلکہ اخباروں اور رسالوں میں بھی نظمیں کہی جانے لگی۔ حالی نے مشہور نظم نشاط امید، حب وطن، برقع رود، مناظرہ رحم انصاف انجمن کی نشستوں میں پڑھیں۔ انہوں نے جدید نظم کی بنیاد ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد اور حالی کو جدید شاعری کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سماجی اور سیاسی حالات تیزی سے بدلتے رہے اور نظم نگاری میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے ابتدا میں اردو نظم میں حیت کے تجربے کیے گئے۔ انگریزی نظموں کی بنیاد پر مصروں، بندوں کی ترتیب دی گئی اور قافیہ و ردیف میں جدیدیت لائی گئی۔ اتنا ہی نہیں، اس دور میں نظم مرہ کے ساتھ ساتھ آزاد نظم کے بھی تجربے کیے گئے۔ نظم طباطبائی نے مختلف حیتوں میں نظمیں لکھیں۔ ان کی کسی نظم کے بندوں میں پہلا مصرع ایک قسم کے قافیہ والا ہے اور چوتھا مصرع الگ قافیہ لیے ہوئے ہے۔ اقبال کی ابتدائی نظموں میں انگریزی زبان کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے انگریزی ادب سے اثر لینے کے باوجود اردو کلاسیکی نظم کی روایت سے استفادہ کیا۔ شبلی اور چکبست نے سیاسی موضوعات اور سماجی مسائل پر بھی متاثر کن نظمیں کہیں۔ 1917 کے انقلاب روس کے بعد دنیا میں تغیر و تبدیل کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ محنت کش طبقے کے بڑے دن آ گئے۔ اشتراکیت کے نئے نظام نے دلوں اور ذہنوں کو متاثر کیا۔ نیا احساس، نیا شعور اور تصورات ابھرے۔ جوش ملی آبادی، حفیظ جلندھری، ساگر نظامی، سیماب اکبر آبادی اور احسان دانی جو مغربی اثرات سے دور دور رہے اور جب حب الوطنی اور قومی جذبات کا احساس دلاتے رہے، جبکہ دوسری طرف ایسے شاعر بھی ابھرے جو مغربی سوچ اور فن شعر سے متاثر تھے۔ ان میں عظمت اللہ خان، اختر شیرانی، عبد الرحمن بجنوری، ڈاکٹر تاثیر اور تصدق حسین خالد خاص طور پر مشہور ہیں۔ یہ شاعر عوامی زندگی کے تغیر کے ساتھ ساتھ افراد کے بدلتے ہوئے کردار کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک کے اثر سے اردو نظم کے موضوعات اور حیت میں خوشگوار تبدیلیاں آئیں۔ ترقی پسند تحریک نے انسان دوستی کا ایک نیا صحت مند تصور اور ملک کی آزادی کا ایک نیا عزم دیا، اور نظم ہر طرح کے مسائل اور سماجی تجربات کو پیش کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اقبال، جوش، مزاج، کیفی، فیض، جذبی، سردار جعفری، مخدوم معین الدین، جاں نثار اختر، ساحر لدھیانوی وغیرہ کے علاوہ اس دور کے شعراء میں نون میم راشد، میراجی، اختر الایمان کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء نے اپنی تخلیقی بصیرت سے نت نئے تجربے کر کے حیت، مواد اور تکنیک کے حوالے سے اردو نظم کو شاعری کے رنگ و آہنگ سے متعارف کرایا۔ جدید دور کی سب سے بڑی دین آزاد نظم ہے، جس کی کافی مخالفت بھی ہوئی، لیکن پھر بھی یہ فروغ پاتی رہی۔ اگست 1947 کے بعد زندگی کو نئی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا، یعنی ملک کی آزادی کے بعد نئے مسائل سامنے آئے اور کئی نئی باتوں سے پردہ اٹھ گیا۔ اس کا اثر نظم پر بھی پڑا۔ نئے شعراء نے ماضی کے بعد رجحانات اور روایات سے انحراف کر کے نظم میں نت نئے تجربے کیے۔ اب نظموں میں اجتماعی فکر و احساس کے بجائے انفرادی فکر و احساس کا رجحان نمایاں ہوا۔ آج ہندوستان اور پاکستان میں جدید نظمیں لکھی جا رہی ہیں
اور اس طرح جدید نظم ترقی کے مختلف مدراس طے کر رہی ہے۔ یہ تھا نظم جدید کا آغاز اور ارتقا۔